الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل صحابتي على صحابة الأنبياء والمرسلين كفضلي عليهم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہو کر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو کارنامے اور کارراہیں سر انجام دیے، وہ حدیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کارراہ نمایاں کو اگر کسی گروہ نے دوام بخشا، ان کے تسلسل کو قائم رکھا، دنیا والوں تک پہنچایا اور اہل کائنات کو ان تعلیمات سے روشناس کروایا تو اس گروہ نے کروایا جس گروہ کو ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوستو، اس گروہ کی ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کائنات والوں تک پہنچانے میں بڑا ہی اور اہم کردار ادا کیا ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسلامی تاریخ میں ان کو فاروق اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جن کے نام پر ہماری اس مسجد کا نام ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو، بڑی سبق آموز زندگی ہے. واللہ کہتا ہوں اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے، بڑے اسباق ہیں دوستو ہم لوگوں کے لیے ان کی سیرت میں. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو تمام صحابہ اور خصوصی طور پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. حضرت علی نے اپنی زندگی میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس کفن میں لپٹے ہوئے انسان نے ایسی زندگی گزاری ہے زمین پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوستو، ان کی سیرت خصوصی طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے. بڑے اسباق ہیں ان کی سیرت میں. آج ان کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے. دوستو، ہم مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبے، شان و منزلت، قدر و قیمت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی شخصیت ہے تو صدیق اکبر کی ہے. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء رسولوں کے بعد اگر اس زمین پر اللہ نے سب سے افضل اگر مخلوق کوئی بنائی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بنائی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کا فضل علیہم.
کہ جس طرح اللہ نے مجھے تمام انبیاء میں افضل بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے میرے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ ان افضل ترین صحابہ میں سے اس مقدس ترین گروہ میں سب سے بڑی اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق کی، اور ابو بکر کے بعد زمین پر سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑی کوئی شخصیت پیدا ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوستو، فاروق اعظم مقام و مرتبے، شان و منزلت، قدر و قیمت، اجر و ثواب کے لحاظ سے تو ابو بکر صدیق کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں، ابو بکر صدیق کے بعد ہیں۔ لیکن اگر کارکردگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلام کی خدمت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلام کے علم کو کائنات میں بالا و بلند کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کتاب و سنت کی خدمت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، تو میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو فاروق اعظم کی ہے۔ اجر و ثواب صدیق کا زیادہ ہے، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ کے بعد فاروق اعظم کا نام آتا ہے۔ میری اس بات کی تائید محمد رسول اللہ کے اس فرمان سے ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، آج رات میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا خواب دیکھا؟ نبی کا خواب بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، انبیاء کے خواب میں اور آسمان سے اترنے والے وحی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی خواب میں وحی کو دیکھتا ہے جو اللہ بذریعہ وحی آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے انبیاء کو۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے فواکہ بوئے گئے، لیکن وہ کھیت سوکھا پڑا ہے، اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے اللہ کا بندہ جو اس کھیت کو پانی پلا دے تاکہ اس کے پودے ہرے بھرے ہو جائیں، وہ کھیت سبز و شادابی سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا میرے صدیق آیا، ابو بکر صدیق آئے، اور اس کھیت میں بہت بڑا کنواں ہے اور اس کنویں پر پڑی ہوئی بہت بڑی ڈول ہے، بالٹی بہت بڑی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا تاکہ کھیت کو پلایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق ڈول کو کھینچنے میں دقت و دشواری محسوس کر رہے ہیں، ڈول بہت بڑی ہے، ابو بکر صدیق سے وہ ڈول نہیں کھینچی جا رہی ہے۔ بہرحال اپنی بساط کی حد تک حضرت ابو بکر نے اس کھیت کو پانی پلایا، لیکن کھیت سیراب نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا پھر میرا فاروق آیا، پھر عمر آئے اور اس ڈول کو اٹھا کر کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا جس تیزی کے ساتھ عمر پانی نکال رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح تیزی سے پانی نکالتے ہوئے کسی بندے کو نہیں دیکھا۔ عمر اس طرح اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں کہ عمر کو اس ڈول کے کھینچنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری محسوس نہیں رہی ہے، تیزی سے پانی نکال اور کھیت کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حتی سرب العدن، پورا کھیت پانی سے بھر گیا اور پانی کھیت کے منڈیوں سے باہر چھلکنے لگا۔ امام کائنات کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قل لنا تعبیرہ، اللہ کے رسول جب خواب بیان کر دیے تشریح بھی کر دیجئے، تعبیر بھی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر میرا دین ہے، اس خواب کی تعبیر میرا دین ہے۔ فاروق میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا، فاروق میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا، اور اس میں اس کے اندر کوئی کمزوری، اس کے طاقت میں کوئی کمی، اسلام کی خدمت میں کوئی کمزوری یا نقص پیدا نہیں ہوگا۔ صدیق بھی دین کی خدمت کرے گا، لیکن وقت تھوڑا، دین اگر میرا پھیلے گا تو میرے فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر نے پوری کر کے دکھائی۔ کس طرح کہ حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو زمام اقتدار کو حضرت عمر نے سنبھالا، مسلمانوں کی باغ دوڑ کو سنبھالتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے دین کو پرچم کو اٹھاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ دوسرا روس ہے، دنیا کی اس وقت سپر سلطنت ہے، ایک ایران اور دوسرا روم۔ حضرت عمر نے کہا اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو بات بہت آسان ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے دین کے پرچم کو اٹھایا اور دونوں طاقتوں پہ بیک وقت حملہ کیا، روم اور ایران پر۔
बैक वक्त हमला किया और दोनों के पांव को अपने पांव तले रोंद दिया, दोनों के सरों को। ईरान की सल्तनत भी फारूक आजम के जमाने में दम तोड़ती है और रोम की सल्तनत ने भी फारूक आजम के जमाने में दम तोड़ा। एक वक्त वो भी आता है जब हजरत उमर का एक यार और साथी आपसे सवाल करता है, अमीरुल मोमिनीन, जमाने जाहिलियत में तो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास 100 ऊंटों का रेवड़ हो जाए और आराम के साथ जिंदगी कट जाए। आज आप 22 लाख मरबा मील जमीन के हुक्मरान हैं, आज की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? का दोस्त, आज मेरी ख्वाहिश को लफ्जों के सांचे में नहीं डाला जा सकता। का अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है? का बात यह है कि आज मेरी ख्वाहिश यह है कि दुनिया की कोई जगह ऐसी न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न पहुंचा हो। दुनिया का कोई चप्पा ऐसा न बचे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का परचम न लहरा रहा हो। इस दीन की खिदमत की और उलमा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो पेशिन गोई, इमाम कायनात की वो पेशिन गोई कि इन्ना ताला ज़वाली अल-अर्ज़ फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिनहा। इमाम कायनात ने फरमाया, मैं सोया था, अल्लाह ने मुझे जमीन की मशरिक और मगरिब समेट कर दिखाए। अल्लाह ने मुझे जमीन का मशरिक भी दिखाया, जमीन का मगरिब भी दिखाया। मैंने देखा कि मेरी उम्मत का इक़्तिदार वहां तक पहुंचेगा, इस्लाम वहां तक पहुंचेगा जहां तक अल्लाह ने मुझे जमीन के किनारे समेट कर दिखाए। उलमा कहते हैं इमाम कायनात की पेशिन गोई को पूरा करने में सबसे बड़ा किरदार फारूक आजम का है। इस कदर इस्लाम की खिदमत की और इस कदर इस्लाम को अपने खून से आरास्ता किया कि 1400 साल गुजर चुके हैं। 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी मुसलमान ख्वाब देखता है तो फारूक आजम की हुकूमत का ख्वाब देखता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जो तानो तशनी के बादल बरसाने वाले हैं, जो नबी के सहाबा को जो बुरा भला कहने वाले, इन्होंने फारूक आजम की जात को भी नहीं छोड़ा है। इन पर भी तान करते हैं लोग, इनको भी बुरा भला कहते हैं। और मैं ऐसे लोगों को दावत दूंगा, आओ आओ लम्हे भर के लिए जरा इंसाफ के साथ सोचो, अगर फारूक आजम इस्लाम की तारीख में न होता तो क्या होता? अरे इस्लामी तारीख की इब्तिदा नहीं हो सकती थी। कौन सा इस्लाम? अगर किसी ने इस्लामी सल्तनत के निजाम को, उसके कवायद को, उसकी बुनियादों को, इस्लामी सल्तनत के दस्तूर को अगर किसी ने अमलन और हमारा जिहाद नाफिज करके दिखाया तो फारूक आजम है। वरना मुझे आप लोग बताओ किसी का नाम जो ये कह सके कि इस्लामी हुकूमत का अंदाज ये था। ये जो तान तशनी करते हैं ना, ये जो बड़ा बड़ा कहते हैं, इनका शिकवा ये है कि इन्होंने खिलाफत छीनी है, सिर्फ इसलिए तान करते हैं हजरत उमर की जात पे। अगर इन शेखैन ने यानी हजरत अबू बकर उमर ने हजरत अली से खिलाफत न छीनी होती तो बाद के लोगों की हिम्मत और जुर्रत न होती। हाँ, मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, नबी के हर शागिर्द का अपना अपना मकाम है, नबी के हर सहाबी का अपना अपना मकाम है। और लोगों, जो मकाम अबू बकर सिद्दीक का है वो फारूक आजम का नहीं है, जो फारूक आजम का मकाम है वो उस्मान का नहीं है, जो उस्मान का मकाम है वो अली मुर्तजा का नहीं है, जो हजरत अली का मकाम है वो खालिद बिन वलीद का नहीं है, जो खालिद का मकाम है वो अबू उबैदा इब्न जर्राह का नहीं है, जो अबू उबैदा इब्न जर्राह का मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है वो इब्ने मसूद का भी नहीं है, जो इब्ने मसूद का मकाम है वो इब्ने अब्बास का नहीं है, जो इब्ने अब्बास का मकाम है वो साद इब्ने अबी वक्कास का भी नहीं है, जो साद का मकाम है वो जुबैर और तलहा का नहीं है, जो जुबैर और तलहा का मकाम है वो अम्मार और यासिर का नहीं है सब दोस्तों मुकद्दस, सब अफजल, लेकिन उनकी अपनी अपनी शान है। और ये फर्क जो रखा है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिसको मकाम दिया सहाबा को, ये फर्क हमने थोड़ी रखा है, ये फर्क तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। इमाम कायनात की मस्जिद है, मस्जिद नबी, अल्लाह के रसूल का हुजरा, हुजरा आयशा का दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हुजरे से मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, किस हालत में मालूम है? एक हाथ हजरत अबू बकर के कंधे पर है और दूसरा हाथ फारूक आजम के कंधे पर। इस हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए, सहाबा ने देखा, जी खुश हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा देख लेते, जी खुश हो जाता था, मुस्कुरा पड़े। इस हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह दाखिल हुए कि अबू बकर के कंधे पर हाथ और एक हाथ फारूक आजम के कंधे पर, मुस्कुरा पड़े सहाबा। आपने फरमाया, मेरे सहाबा क्यों मुस्कुराए हो? कहा, अल्लाह के रसूल, खूबसूरत तो आपको रब ने बनाया है, खूबसूरती तो आपको रब ने अता की है, वो बुराई तो ये कुदरत का अतिया है, लेकिन आका जितने हसीन आज आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हसीन मंजर हमने कभी नहीं देखा। एक तरफ सिद्दीक और दूसरी तरफ फारूक, ऐसा लगता है कि सितारों की झुरमट में चांद निकल आया हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा मालूम है?
जवाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जुमला कहा, और ये जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन सहाबा के मजमे में कहा जिस मजमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सगे चचा अब्बास बैठे हुए थे, जिस मजमे में अबू तालिब के तीनों बेटे और तीनों मुसलमान, जाफर भी मौजूद है, हजरत अकील भी मौजूद है, हजरत अली भी मौजूद है, बैत रिजवान के 1400 सहाबा मौजूद है, बदर के गाजी भी मौजूद है, अशरा मुबशरा के बाकी 8 सहाबा भी मौजूद है। उस मजमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक बात कही, आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, एक हाथ मेरा सिद्दीक के कंधे पर और दूसरा फारूक के कंधे पर, और ये जमीन पर तुम लोगों को मंजर अच्छा लगा है ना, तो ये मंजर अर्श वाले को अर्श में भी अच्छा लगा है। अभी जबरील ने मुझे कान में आके बताया कि अल्लाह के रसूल, आपको मैदान महशर में ठीक इसी तरह उठाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि आपको कयामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा, एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा और दूसरा फारूक आजम के कंधे पर होगा। आप हौज़े कौसर पर बैठे होंगे, एक तरफ सिद्दीक होगा, दूसरी तरफ फारूक होगा, तीसरे किसी का मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाम नहीं लिया। फारूक, फारूक ये नाम किसने रखा, ये लक़ब किसने अता किया, हक़ और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कौन था, लोग इस्लाम लाने के लिए आ रहे हैं, वो कौन था जिसको इस्लाम के लिए मांगा जा रहा है। रात की तारीकी है, नबी के सहाबा नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, अब तो मक्के में रहना काफिरों ने दोबार कर दिया है, इस्लाम का नाम मुश्किल हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, झोली अपने रब की बारगाह में फैला दी। बता दूं दोस्तों, अमानतदारी के लिए रिवायत के सनद में कुछ कलाम है, लेकिन गौर कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झोली फैला दी रब की बारगाह में, कहा अल्लाह तेरा नबी तुझसे उमर का सवाल करता है, उमर इब्न खत्ताब का तेरा नबी तुमसे सवाल करता है, मुझे उमर जैसा इंसान दे दे। आय अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए ताकत दे दे, दीन तेरा कमजोर हो चुका है, उमर के जरिए ताकत दे। नबी दुआ मांगे रब कबूल न करे, नबी ने दुआ मांगी, अर्श इलाही को चली, बाबे कबूलियत पे दस्तक दी, नबी दुआ मांग रहे हैं, अबू जहल का हरकारा उमर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोला का क्या बात है, कहा शूरा, दारुन नदवा में मजलिस शूरा की मीटिंग है, शूरा के सारे अरकान आए हुए हैं, आपको भी सरदार ने बुलाया है, अबू जहल ने आपको भी बुलाया है। कहा क्यों बुलाया, कहा जाके अबू जहल से पूछो। उमर पहुंचा, उमर पहुंचा, अबू जहल कहता उमर फैसला किया हमने कि मक्के में उस चिराग को बुझा दिया जाए जो खुदा की रोशनी फैलाना चाहता है, और हमने तय किया है कि कोई आए मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर लाए मेरे पास, 100 ऊंट हमसे इनाम में पा जाए। हजरत उमर के जमाने जाहिलियत में 100 ऊंट बहुत बड़ी बात थी, और हजरत उमर की तो ख्वाहिश थी कि 100 ऊंट हो जाए, जिंदगी आराम से कट जाए। अबू जहल ने कहा मैं जानता हूं मक्के में ये जुर्रत तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, 100 ऊंट हमसे ले लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ले आओ। उमर ने कहा मंजूर है, मुझे मंजूर है। तलवार को तेज किया, बेनियाम करके हाथ में तामा, सर पे अमामा बांधा, नबी के घर की तरफ दोस्तों रास्ता लेते हैं। ज़ैद इब्न अरकम के घर में नबी तशरीफ फरमा है, और रास्ते में एक मोमिन मिला, देखा कि शिकने हजरत उमर की पिशानी पे, इतना गुस्सा, हाथ में नंगी तलवार। कहा उमर क्या बात है, इतना गुस्सा, हाथ में नंगी तलवार, क्या बात है। देखा मुसलमान का तुम्हारे नबी का सर लेने जा रहा हूं, क्या क्या कसूर है मेरे नबी का। कहा इस्लाम की दावत जो देता है। कहा उमर इस्लाम की दावत देना अगर गुनाह है, इस्लाम कबूल करना अगर गुनाह है, घर की तो पहले खबर ले लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ। कहा तुम्हारी बहन फातिमा इसी नबी की रिसालत को तस्लीम कर चुकी है, ईमान ला चुकी है। कहा अगर तेरी बात सही निकली तो दोनों काम एक ही दिन में निपटा दूंगा। मालूम है बहन के अब घर पे हजरत उमर पहुंचते हैं, किसका घर है मालूम है, हजरत उमर की बहनोई कौन है, लोग नहीं जानते कि उमर कितना बड़ा इंसान है। खुद भी अशरे मुबशरा में, और बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अशरे मुबशरा में। और जब सईद की बात आई तो एक बात बता दूं, हजरत उमर, लोग क्या क्या मालूम है ताना देते हैं कि मुसलमानों की ममलकत घर में हजरत उमर छोड़ के गए। खिलाफत उठाने के बाद हजरत उमर ने सिर्फ अपने घर को बनाया है, नस्ल में उनकी खिलाफत चली है। वल्लाह चश्मे फलक ने उमर जैसा बेनफ्स इंसान नहीं देखा। हाँ इतना बड़ा बेनफ्स, वक्त वफात करीब आया, लोगों ने कहा उमर किसको खलीफा बनाते हो, किसको बनाते हो मुसलमानों का। बाद साहबा ने कहा अपने बेटे को बना दीजिए। कहा लोगों क्या कहते हो, रब से हया आती है, रब से हया आती है। कल कयामत के दिन रब ये पूछ न बैठे आए उमर मुसलमानों की ममलकत घर में छोड़ दी, क्या बात करते हो। कहा फिर किसको बनाते हो। कहा अशरे मुबशरा में कितने लोग जिंदा हैं। कहा 8 लोग। अबू उबैदा इब्न जर्राह दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, 8वें आप 7 जिंदा हैं। का 7 पर कमेटी बनाओ, 7 का नाम लिखो। 7 का नाम लिख के हजरत उमर को दे दिया गया।
ایک کا نام ہٹا دیا حضرت عمر نے, 6 پر کمیٹی بٹھائی. کتنے؟ 6 پر کمیٹی بٹھائی حضرت عمر نے. صحابہ عشرہ مبشرہ وہاں پر اعتراض کرنے لگے کہ امیر المومنین اگر عشرہ مبشرہ میں خلافت آپ کو دینی ہے, کمیٹی اگر عشرہ مبشرہ پر بٹھانی ہے, تو ہم نے آپ کو 7 کا نام دیا ہے, آپ نے 6 کو باقی رکھا ہے, کس کا نام آپ نے نکال دیا؟ کہ لوگوں رب سے حیا آ گئی, بہنوئی کو بھی ہٹا دیا وہاں سے. اتنا بڑا بے نفس انسان, اور یہاں کہتے ہیں کہ ان کی نسل میں خلافت چلی ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا بے نفس کہ بہنوئی عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود صرف اس لیے ہٹا دیا خلافت سے کہ کہیں آنے والی نسلیں یہ تانا نہ دے کہ مسلمانوں کی مملکت گھر میں چھوڑ دی, خلافت میں گھر کے بندے کو شریک کر لیا. اتنا بڑا بے نفس انسان, اللہ کی قسم ایسا چشم فلک نے نہیں دیکھا. بہن کے دروازے پہ دستک دی, دروازے پہ اندر سے آواز آئی, کون کا؟ خطاب کا بیٹا عمر ہوں, دروازہ کھولو. سعید پہ تو لرزہ طاری ہو گیا. بہن شیرنی کی طرح اٹھی, اس قاری قرآن کو چھپایا. حضرت عمر کی دروازہ کھولا گیا, دیکھا ہاتھ میں ننگی تلوار, پیشانی پہ شکنے. بات کیا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے اندر؟ بہن جواب دیتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, کہا قرآن پڑھ رہے تھے. آئے کبھی زندگی میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی تھی, یہ تو بہن تھی. ابن مسعود کہتے ہیں مکے میں کسی آدمی کی ہمت نہیں کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. حدیث میں آتا ہے جس گلی سے گزرا کرتے تھے بچے مارے ڈر کے ماں کی گودوں میں گھس جایا کرتے تھے. ہاں, اتنی ہیبت, اتنا روب, اتنا دبدبا, اتنی دہشت اور اتنی طاقت دی تھی رب العالمین نے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عمر کی طاقت کو آزمانا چاہا, چمڑے کو گیلا کیا. حضرت عمر نے اس چمڑے پر صرف ایک پیر رکھا, 60 آدمیوں نے, 50 اور 10, 60 آدمیوں نے مل کے چمڑے کو کھینچا ہے. نیچے سے تو پھٹ جاتا چمڑا, لیکن پیر کے نیچے سے نہ کر سکا. اتنی دہشت, اتنی طاقت, اتنے لمبے اور تڑنگے لوگ بیٹھے ہوتے. عمر بھی بیٹھا ہوتا, دیکھنے والا محسوس کرتا لوگ بیٹھے, عمر کھڑا. عمر پیدل ہوتے, لوگ سوار ہوتے, عمر کا قد سواروں سے بھی اونچا نظر آتا. اتنی دہشت, اتنے لمبے تڑنگے اور اتنی طاقت. بہن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے ہاں قرآن پڑھے تھے. کا کون سا قرآن؟ کا جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. کا ذرا مجھے بھی پڑھ کے سنا سکتی ہو؟ اب وہ قاری قرآن جس کو چھپایا تھا اس کو بلایا گیا, اس نے سورہ طہ کی ابتدائی آیت حضرت عمر کے سامنے پڑھ کے سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, کہ یہ قرآن تو اس کے لیے ہے جس کے دل کو رب نے دین کے لیے نرم بنا رکھا ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں, سب کچھ رب العالمین کی ملکیت ہے. حضرت عمر نے قاری قرآن سے کہا بس کر. عمر کا سینہ پھٹ چلا. کہا بہن اس کے پاس لے چل جس پہ یہ نازل ہوا ہے. اللہ پر اب یہ دوستوں قافلہ چلتا ہے زید ابن ارقم کے گھر کی طرف. ہاں, اور پورے مکے میں خبر پھیل چکی ہے کہ عمر محمد رسول اللہ کا سر لینے جا رہے ہیں. صحابہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, لیکن محمد رسول اللہ مطمئن ہے. ایک صحابی نے دروازے کی اور سے جاگ کے دیکھا, اس کی نظر نہ فاطمہ پہ نہ سعید پہ پڑی, سیدھی عمر پہ پڑی. اللہ کے رسول عمر تو دروازے پہ آ گئے. ایک صحابی نے زنجیر بند کرنا چاہیے. محمد رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو. عمر آ نہیں رہا ہے, عرش والا اس کو میرے پاس لا, عرش والا اس کو میرے پاس لا رہا ہے, دروازہ کھول دو. عمر کو رات میں رب سے مانگا ہے آنے دو, عمر کو آنے دو. عمر جیسے ہی زید ابن ارقم کے گھر میں قدم رکھا, محمد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں, اور عمر کے گریبان کو محمد رسول اللہ نے پکڑا. عمر الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, اے عمر کیا ابھی وہ دن نہیں آیا کہ رب کا ایمان, رب کا قرآن تیرے سینے میں سوراخ کر دے. حضرت عمر نے گردن کو جھکا لیا, کہا جی حضور, میں گھر سے تو خون کا پیاسا بن کے نکلا تھا, اب جب چوکھٹ پہ پہنچاؤں تو غلامی کے لیے پہنچاؤں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے جیسے ہی کلمہ پڑھا, نعرے تکبیر کی آواز گونجی زید ابن ارقم کے گھر سے. محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. اب وہ کافر جو محمد رسول اللہ کے سر کے منتظر تھے, جب نعرے تکبیر کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے, آپس میں کہتے ہیں لگتا عمر مسلمان ہو گیا, ورنہ نعرہ لگانے کی ہمت مسلمانوں کی نہ تھی. محمد ہائے عمر تیرے نصیبے کا کیا کہنا. حدیث کے الفاظ ہے, محمد رسول اللہ نے حضرت عمر کو اپنی گود میں بٹھا دیا, بٹھایا, عمر کی پیشانی کو چوما, کہا عمر تیری قوم نے بڑا پریشان کیا, اسلام کمزور ہو چکا تھا, رات میں نے تجھے رب
سے مانگا ہے جھولی پھیلا کے, اور اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے. محمد رسول اللہ سے حضرت عمر نے کہا تب میری بھی خواہش اللہ کے رسول, میری بھی آرزو ہے. کہا عمر کیا آرزو ہے؟ کہا اللہ کے رسول آرزو یہ ہے کہ آج تک آپ چھپ کر زید ابن ارقم کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھی ہے. عمر کی آرزو یہ ہے کہ آج آپ کعبے کے سین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے, آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے, صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, عمر چوکیداری کرے گا. کس کافر کی ہمت ہے کہ آپ کو روکے؟ عمر چوکیداری کرے گا. لوگوں, اسلامی تاریخ کا پہلا دن تھا جب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ کھلے بندوں کعبے کی چوکھٹ کے سامنے کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ نے صحابہ کی مائیت میں نماز پڑھی. حضرت عمر نے کہا کافروں سے کہا آؤ کس کی ہمت ہے جو محمد رسول اللہ کو روکے؟ کون ہے جو ٹوکنے کی جرات کر سکتا ہے؟ لوگوں, یہ اسلامی تاریخ کا پہلا دن تھا. یہ عمر تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسلام کو زید ابن ارقم کے گھر سے نکال کر کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا کیا. ہاں وہ عمر تھا جنہوں نے محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد اسلام کو مدینہ اور عرب کی 4 دیواریوں سے نکال کر روم و عراق کی سرحدوں تک پہنچایا. اسی لیے برنارڈ شاہ نے ایک جملہ کہا تھا, ایک انگریز برنارڈ شاہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا نا, اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا, اس زمین پر محمد رسول اللہ کے دین کے علاوہ دوسرا دین نہ ہوتا. اے اللہ, آج میں بھی ایک دعا کرتا ہوں ممبر سے, یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, میں بھی جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں, اے اللہ عمر جیسا لیڈر ہمیں بھی عطا کر دے. اے اللہ, آج بھی تیرا دین کمزور ہو گیا ہے. اے اللہ, آج الہاد ہے, فساد ہے, بے دینی ہے, ارتداد ہے, صحابہ سے دشمنی ہے, محمد رسول اللہ سے دشمنیاں ہیں. اسلام تیرا کمزور ہو چکا ہے, تیرا دین کمزور ہو چکا ہے. اے اللہ, آج بے غیرتی ہے, بے حمیتی ہے. اے اللہ, ہمیں عمر جیسا لیڈر دے دے. جس طرح تیرے نبی نے تجھ سے مانگا تھا, آج ہم بھی مانگتے عمر جیسا قائد دے دے. اے اللہ, تاکہ پھر سے تیرا دین طاقتور ہو جائے, پھر سے انصاف کا بول بالا ہو جائے. اے اللہ, پھر وہ دن آئے کہ بادشاہ اپنے محلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ عمر کے ہوتے ہوئے اسلام کی معمولی سی بھی مخالفت ہو گئی, عمر ہماری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا. اے اللہ, انصاف کا وہ بول بالا ہو, انصاف کا وہ دورہ ہو جائے کہ غریب کا بچہ بھی یہ سوچے اگر بڑے سے بڑے آدمی نے مجھے تکلیف دی, اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے سزا دلوا سکتا ہوں. اس کے دور میں لوگوں, عمر کا تذکرہ ایک خطبہ جمعے میں ختم نہیں ہو سکتا. ایسے کئی خطبے نکل جائیں گے. اگر اسلام سے عمر کا نام ہٹا دیا جائے, اسلامی تاریخ کا کوئی سر پیر ہی نہیں رہتا. کس کے زمانے میں میں انصاف کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں جس زمانے میں فاتح مصر عمر ابن العاص, اور وہ گورنر ہے مصر کا, وہ سی ایم ہے جس نے مصر کو خود اپنے ہاتھوں سے فتح کیا. عمر ابن العاص کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کے ساتھ گھوڑا دوڑایا, غریب کے بیٹے زد لگ گئی, غریب کے بیٹے کا گھوڑا آگے نکل گیا. عمر ابن العاص گورنر کے بیٹے نے, عمر ابن العاص کے بیٹے نے کہ غریب کے بیٹے کا گھوڑا آگے نکل گیا, کچھ نہ سوجی, اس نے ڈنڈا اٹھایا, غریب کے بیٹے کے سر پہ دے مارا, سر پہ اس کا سر پھٹ گیا. وہ معلوم ہے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے مصر سے مدینہ آتا ہے, گھر نہیں جاتا, سر پھٹا ہوا مدینہ آتا ہے. حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے, آئے عمر, تیرے ہوتے ہوئے کسی غریب کی آبرو مٹ جائے, تیرے ہوتے ہوئے کسی غریب پہ ظلم ہو جائے. امیر المومنین نے کہا بات کیا ہے؟ کہ مجھے عمر ابن العاص کے بیٹے نے مارا ہے, گورنر کے بیٹے نے مارا. کہا کیوں مارا؟ کہ گھوڑا دوڑایا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا, بس اسی جرم کی پاداش میں مجھے مارا ہے. اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ گورنر کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ. سپاہی جانے لگے, کہا رک جاؤ, بیٹے کے ساتھ سی ایم کو بھی پکڑ کے لاؤ, گورنر کو بھی پکڑ کے لاؤ. عمر ابن العاص کو دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا. حضرت عمر نے غریب کے بیٹے سے کہا اٹھا لاٹھی اور دونوں کو مار, اور اسی طرح مارنا جس طرح انہوں نے تم کو مارا تھا. اللہ اکبر. آج بھی دوستو اسلامی نظام کی باتیں ہوتی ہیں مسلم ممالک میں, کہتے ہیں معمولی میجر کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سزا سے کوئی مستثنا نہیں. حضرت عمر نے کہا اٹھا لاٹھی اور دونوں کو مار. عمر ابن العاص نے, اللہ اکبر, آسمان حیران زمین شستر, کائنات نے ایسا انصاف نہیں دیکھا تھا. حضرت عمر ابن العاص نے کہا امیر المومنین, فتح تو میرے بچے کی ہے, غلطی تو اس کی ہے, اس نے غریب کو مارا ہے, میری کیا غلطی, مجھے کیوں مروا رہے ہیں؟ کہا سن گورنر, میں تجھے اس لیے مروا رہا ہوں کہ تو نے اس بیٹے کی تربیت نہیں کی, اس کے اندر یہ کبر, یہ گھمنڈ, یہ عقل کیوں ہے؟
یہ سوچتا گورنر کا بیٹا ہوں, کسی کو بھی مار ڈالوں, کسی کو بھی ماروں, مجھے کون ٹچ کر سکتا ہے. اگر تو نے تربیت کی ہوتی تو یہ غریب پہ ہاتھ نہ اٹھاتا. اس لیے عمر تجھے بھی مرواؤں گا اور تیرے بیٹے کو بھی مرواؤں گا. ہائے عمر ابن العاص نے گردن جھکا لی, کہا ٹھیک ہے امیر المومنین, پھر آپ کا جو حکم ہو. غریب کے بچے نے لاٹھی پھینک دی, غریب کے بیٹے نے لاٹھی پھینک دی اور چیخ کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں, جب تک محمد رسول اللہ کے دین میں عمر جیسا انسان ہے, غریب کی آبرو نہیں مل سکتی, غریب پہ ظلم نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے کہا غریب کے بچے لاٹھی کیوں پھینکی؟ کہا عمر تیرے عدل سے حیا آ گئی, تیرے عدل سے حیا آ گئی, تیرے انصاف سے حیا آ گئی, محمد رسول اللہ کے صحابی سے حیا آ گئی. عمر ابن العاص نے تیری حکمرانی کے سامنے گردن کو نہیں جھکایا ہے, رب کے حکم پہ گردن کو جھکایا ہے. میں محمد رسول اللہ کے صحابی پہ کس طرح لاٹھی اٹھاؤں؟ تیرے عدل سے حیا آ گئی عمر. محمد رسول اللہ کے میں نے معاف کیا, دونوں باپ بیٹے کو معاف کیا. کہا سن غریب کے بچے, سن, کعبے کے رب کی قسم, اگر تو آج فاتح مصر کے گورنر کو معاف نہ کرتا, عمر کی عدالت نے فاتح مصر کو بھی اسلام کے اندر رکھنا اندازی کی اجازت عمر نہیں دے سکتا. اے اللہ, ایسی انصاف کی مثالوں کو ہم کہاں تلاش کریں, ایسے حکمرانوں کو ہم کہاں تلاش کریں. اے اللہ, ہمیں پھر عمر جیسا قائد دے دے جس میں مجمع عام میں اٹھ کے اعتراض ہو, مجمع عام میں حضرت عمر پہ اٹھ کے اعتراض ہو, اور پیشانی پہ کبھی شکن نہ پڑے, اور اعتراض بھی ذاتی کہ سب کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی, کسی کا کرتا نہیں بنا. اور اتنے لمبے تڑنگے ہو کے خطبہ دے رہے ہو, یہ کرتا کہاں سے؟ حضرت عمر نئی قمیص پہن کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے. معمولی انسان اٹھ کے کہتا کرتے کا حساب دو, مال غنیمت میں تو ہمیں بھی چادر ملی, ہمارا کرتا نہیں بنا, آپ اتنے لمبے تڑنگے, کرتا کیسے بن گیا آپ کا؟ ہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار, روز کوثر کا ساتھی, اسلام کے علم کو کائنات کے کناروں تک پہنچانے والا, عام آدمی کے اعتراض پہ منبر سے نیچے اتر آیا. ہاں, وہ بادشاہ اتنی ہیبت والا کہ ایران کا شہنشاہ اپنی مملکت محل کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے لوگوں عمر کا نام مت لیا کرو, عمر کا نام تم لوگ لیتے ہو کندھے میرے کپ کپانے شروع ہوتے ہیں. لیکن معمولی انسان کے اعتراض پہ منبر سے نیچے اتر آیا. کہا اس مجمع میں میرا بیٹا موجود ہے؟ حضرت عبداللہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا ہاں بابا موجود ہوں. کہ اپنے باپ کی صفائی بیان کر, تیرے باپ سے حساب مانگا جا رہا ہے, کرتے کا حساب دو, وگرنہ قیامت کی صبح تک عمر نبی کے منبر پہ کبھی قدم نہیں رکھے گا. حضرت عبداللہ رو پڑے, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رو پڑے. کہا لوگوں, میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا, اسی کو دھوتا اسی کو پہنتا تھا. میرے باپ کے کرتے میں اتنے پیبند لگ چکے تھے کہ اب پیبند اور ٹانکے لگنے کی گنجائش نہ بچی تھی. سب کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی, ایک میرے بابا کو ملی, ایک مجھے ملی. میں نے دیکھا کہ ایک چادر سے تو میرے بابا کا کرتا نہیں بنے گا, میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. 2 چادریں ملا کر میرے باپ نے یہ کرتا بنایا جو منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. وہ مسلمان رو رہا تھا جس نے اعتراض کیا. کہا امیر المومنین کھڑے ہو جائیے. کہا تسلی ہو گئی ہو تو کھڑا ہو جاتا ہوں ممبر پہ. کہا امیر المومنین کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. اللہ فاروق اعظم کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. لوگوں اللہ کی قسم بڑی سبق آموز زندگی ہے فاروق اعظم کی, بڑے اسباق ہیں, بڑے اسباق ہیں. حضرت علی روتے ہوئے محمد رسول روتے ہوئے کہتے ہیں بلک بلک رو رہے ہیں, جس طرح ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو الگ کرو کیسے روتا, حضرت علی روتے ہیں اور کہتے ہیں کفن میں لپٹے ہوئے انسان نے جو زندگی گزاری ہے نا, ایسی زندگی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں گزار سکتا. اور لوگ آج حضرت حسین کی شہادت کے بعد جنہوں نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا نا, وہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن حسین کے باپ حضرت علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے یہ انسان ایسے جا رہا ہے کہ اس کے دامن پہ ایک داغ بھی نہیں ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کہہ رہے ہیں ان کے دامن پہ ایک دھبا بھی نہیں ہے. اور پھر حضرت علی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے عمر جیسا بنا دے. حضرت علی کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے عمر جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. اب آپ سوچئے علی جیسے جلیل القدر صحابی, حضرت علی جو محمد رسول اللہ کے چوتھے خلیفہ ہیں, جب وہ کہہ رہے اللہ مجھے عمر جیسی زندگی دے دے, یہ زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی, اس زندگی میں انصاف کیسا ہوگا, اس زندگی میں دین کی خدمت کیسی ہوگی, ہائے اس زندگی میں رب کا ڈر کیسا ہوگا. اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد جب حضرت عمر زخمی حالت میں پڑے ہیں, طبیب جو دوا کر رہا تھا دوا پلایا, جہاں زخم لگا تھا بخاری کی روایت ہے وہاں سے دودھ اور دوا واپس آ رہی ہے, اوجڑی پھٹ چکی ہے, دوا واپس نکل رہی ہے پیٹ سے. تب طبیب نے کہا عمر یہ زخم نہیں بھر پائے گا, امیر المومنین کوئی وصیت کرنا ہے تو کر دیجئے, یہ زخم نہیں بھر پائے گا, دنیا سے جانے کا وقت آ گیا آپ کا. تب اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا, کہا عبداللہ حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ.
देखिए इस तरह पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के बावजूद रब का डर देखिए, अल्लाह का खौफ देखिए। हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ, हुज़ैफा को बुलाया गया। हुज़ैफा से हज़रत उमर ने कहा सच सच बताना, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुनाफिकों के नाम बताए कि नाम लेकर नाम बताए हैं, और तुम्हारे पास जो मुनाफिकों की लिस्ट है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाम बताए, हुज़ैफा अल्लाह के लिए बताओ कहीं उसमें उमर का नाम तो नहीं है, कहीं उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। कौन है उमर? उमर कौन है जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, उमर अगर नबूवत का सिलसिला मुझ पे खत्म न होता तो अगले नबी आप होते, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बनाता, वो उमर। इस तरह जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के लिए बताओ कहीं उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हुज़ैफा रोने लगे कि इस कदर इंसाफ करने वाला जिसने दीन को दुनिया के किनारों तक पहुंचाया किस तरह खौफ के साए में जिंदगी गुजारा है। हुज़ैफा रोते हुए कहते हैं ये तो मेरे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान की बात है, लेकिन उमर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। आए कौन है दोस्तों? हम इस खौफ से कितने दूर हैं? कौन है जो बेखौफ होकर जिंदगी गुजार सकता है? मदीने की गली से हज़रत उमर गुजर रहे हैं, रात में एक बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद की नमाज में सूरह तूर पढ़ रहा है। जब वो तहज्जुद पढ़ने वाला सूरह तूर की इस आयत पे पहुंचता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि तुम्हारे रब का अजाब आने वाला है, अजाब की घड़ी आने वाली है, अजाब का वक्त आने वाला है। हज़रत उमर जब सूरह तूर की इस आयत को सुनते हैं, इस तरह खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे थे कि उस आयत को सुनकर वहीं घंटों रोते रहे। और बाद मुहद्दिसीन कहते हैं इस आयत का इतना असर लिया हज़रत उमर ने कि महीनों तक बीमार रहे, सहाबा हज़रत उमर की इयादत करते रहे। इस तरह खौफ के साए में जिंदगी गुजारने के बावजूद, और हज़रत उमर का एहसास जिम्मेदारी तो आपको लोगों को मालूम होगा कि किस कदर इंसाफ किया है। बाद मुअर्रिखीन कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी अय्याम में हज़रत उमर कहा करते थे किस तरह इंसाफ किया लोगों के, का लोगों लौ असरत बगलतुन फिल इराक, क्या करें, लौ असरत बगलतुन फिल इराक लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु लिमा लम तुस्लिह तरीका या उमर। लोगों आज इराक की सड़क पर किसी खच्चर को ठोकर लगती है, जिंदगी के आखिरी अय्याम में कह रहे हैं लोगों मुझे इस बात का डर लगता है, आखिरत में जवाबदेही का डर मुझे इतना सताता है कि इराक की सड़क पर किसी खच्चर को भी ठोकर लगे, खच्चर गधे और घोड़े के दरमियान का जानवर होता है, किसी खच्चर को ठोकर लगती है, उमर इस बात से डरता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह उमर का गरीबान न पकड़े। और उमर तेरे दौरे खिलाफत में इराक की सड़क पर खच्चर को ठोकर लगी थी, तूने सड़कों को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया? जब जानवरों के बारे में इतना सोचते थे, अब सोचिए इंसानों के दरमियान कितना इंसाफ किया होगा, कितना अदल किया होगा। इस तरह पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के बाद, इस तरह इंसाफ करने के बावजूद आखिरत में जवाबदेही का डर इतना सताता था, आखिरत में जवाबदेही का एहसास ऐसा था। जब जख्मी हालत में पड़े सहाबा इयादत कर रहे हैं, एक बंदा हज़रत उमर से कहता है कामयाब हो गए उमर, आप बेड़ा पार है रब्बुल आलमीन के पास। जहां तक आपके तकवे को मैं जानता हूं, आपकी इबादतों को मैं जानता हूं, जिस कदर इस्लाम की खिदमत आपने की है और जिस कदर इंसाफ आपने किया है, जैसी हुकूमत आपने की है, उमर बेड़ा पार है, आप तो जन्नती हैं। कहा क्या कह रहे हो? उस मुसलमान से कहता तो उमर कहते हैं क्या कह रहे हो, मुझे तो आखिरत में जवाबदेही का इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि कल कयामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह मुझसे सिर्फ इतना कह दे, अय उमर 10 साल जो खिलाफत तूने की है, जो इस्लाम की खिदमत की है, जो इंसाफ किया है, उस पर न तुम्हें अजर मिलेगा न सजा मिलेगी। फवल्लाहि ला लिया वला अलैया, फवल्लाहि ला लिया वला अलैया। रब सिर्फ इतना कह देना, मुझे सिर्फ उस पर अजर न, सिर्फ सजा न देना, अजर दे, तब भी मैं समझूंगा उमर कामयाब है, मैं समझूंगा उमर कामयाब है। इस तरह जिंदगी गुजारी है दोस्तों, इस तरह खौफ के साए में जिंदगी गुजारी है। वो जो दोस्तों जख्म लगा था, जख्म वो खंजर दोस्तों जहरीला था, उसी जख्म की ताप न लाकर जब आखिरी में वसीयत कर रहे हैं ना अपने बेटे को, बेटे से एक और वसीयत करते हैं, बेटे को कोई चीज कहते हैं कि बेटा जाओ अम्मा आयशा के पास, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा के पास जाओ और अम्मा आयशा से कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ की जगह खाली है, वो जगह हजरत उमर को दफन होने के लिए चाहिए। जाओ आयशा से वो जगह मांग के लाओ कि एक तरफ हजरत उमर दफन होना चाहते हैं, अल्लाह के लिए वो जगह मुझे दे दो, वो जगह का वो टुकड़ा मुझे दे दो।
حضرت عبداللہ جب حضرت عائشہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں، اما عائشہ پہلے سے رو رہی ہیں اور حضرت عبداللہ سے کہہ رہی ہیں مسلمانوں کا بہت بڑا حاکم دنیا سے جا رہا ہے، بہت بڑا لیڈر مسلمانوں کا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اما عائشہ خود رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اماں میرے ابو نے وہ جگہ مانگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل والی، وہ جگہ مانگی ہے۔ ہاں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف میرا شوہر اور دوسری طرف میرا باپ ہے، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، جانتی ہوں نہ کوئی اب دنیا میں نبی آئے گا، نہ اتنی مقدس قبر ملے گی، نہ اتنی مقدس جگہ ملے گی، وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ لیکن عمر کو انکار کرنے کی ہمت میں نہیں کر سکتی، عمر کو منع نہیں کر سکتی، جاؤ کہہ دو کہ اماں نے وہ جگہ دے دی، جاؤ کہہ دو اپنے ابو سے کہ عائشہ نے وہ جگہ دے دی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابو جگہ آپ کو مل گئی، وہ دفن ہونے کے لیے وہ جگہ مل گئی۔ تب بھی کہتے ہیں میرے جنازے میں حذیفہ بن یمان کو تلاش کرنا۔ جانتے ہیں جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے صحابہ کا اصول تھا، سمجھ لیتے کہ وہ آدمی منافق ہے۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حذیفہ نماز جنازہ میں نہیں ہے تو لگتا ہے یہ منافق ہے۔ کا بیٹے اگر میری نماز جنازہ میں حذیفہ کو دیکھنا، حذیفہ بن یمان اگر میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مجھے اس جگہ پہ رکھنا، اگر حذیفہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تو عام مسلمانوں کے ساتھ رکھ دینا۔ حذیفہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ایک بار پھر میرے جنازے کو لے جانا، اما عائشہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا۔ جب دہشت میری ختم ہو جائے، دبدبہ ختم ہو جائے، میرا وجود ختم ہو جائے، بادشاہت میری ختم ہو جائے، پھر جنازے کو رکھ دینا میں وہیں دروازے پر، اجازت مانگنا اما اگر اجازت دیتی ہے تو وہاں رکھ دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ اے اللہ عمر کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ عمر اور تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے۔ اے اللہ جب حوض کوثر پر ایک طرف صدیق اور ایک طرف فاروق تیرے نبی کے دامن کو تھام کے کھڑے ہوں، پچھلی صفحہ میں ہمیں بھی جگہ عطا کر دے، پچھلی صفحوں میں ہمیں بھی جگہ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔